اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. وقد قال تعالى في شان حبيبه أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خير النبيين. محترم بزرگوں، کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی ایک حصہ تلاوت کیا ہے اور اس کے بعد ترمذی شریف سے ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تلاوت کے بعد مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس بابرکت رات کے اس بابرکت حاضری کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم فقیروں کو صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کی معافی عطا فرمائے۔ تھوڑا سا جاگنے کی ثبوت دو گے کیونکہ بہت سارے بندوں کو نیند آئی ہوئی ہے۔ بآواز بلند درود پاک۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. سائڈ کا پرلا پنکھا چلا لو کیونکہ بندوں کو بہت ساروں کو نیند ہے۔ حدیث پاک پڑھی جا رہی ہو اور پھر نیند ہو وہ مزہ نہیں ہوتا۔ اس سائڈ کا پچھلا پنکھا چلا دو تاکہ ادھر والے بندوں کو نیند نہ آئے۔ یہ خان صاحب کو بھی نیند آتی جی۔ محترم بزرگوں، یہ بابرکت رات ہے، فضیلت والی رات ہے، جس رات کے اندر آمنہ کے لال، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الکونین، نبی مکرم، شفیع مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا فرمان اقدس ہے کہ اس بابرکت رات کے اندر انسان کی بقیہ زندگی کا حساب ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنی گفتگو آپ نے لوگوں نے بہت دفعہ سنی ہوگی
لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھ آیا ہوگا، اس لیے کہ حدیث پاک کے الفاظ بڑے مبہم ہیں اور مختصر الفاظ ہیں اور جامع بھی ہیں، اور ایسے الفاظ ہیں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ الفاظ جامع بھی ہیں، معنی بھی ہیں، اور فرماتے جامع نہیں خالی، یہ معنی بھی ہیں، دخول غیر سے معنی بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے اندر کوئی غیر مطلب ہو نہیں سکتا، لیکن اس کا مطلب سمجھنا بھی ہر انسان کے بس کی بات نہیں، کہ اس رات انسان کے بقیہ اعمال کا حساب ہوتا ہے۔ بھئی آپ، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ زیادہ تر بیچارے روزی کمانے والے دیہڑی دار طبقہ ہے، میں کوشش کروں گا زیادہ دیر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بیٹھ کے بات کرنا واقعتاً آسان ہے، یہ بات ہے کہ تھوڑا سا اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا پڑتا ہے کہ کہیں زبان سے کوئی لفظ غلط نہ نکل جائے، باقی سننا بہت مشکل ہے۔ اور آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اتنی دیر کا قائل نہیں ہوں کسی کو اتنے دیر بٹھانے، اس لیے کہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ اس دن دوہرا رہے تھے، میں بھی ایک بار سنایا ہے کہ مولانا سید محمد معصوم شاہ صاحب مدثر العالی مجھے ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ یہاں فیصل آباد میں مولانا مسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، تو وہ بڑے خطیب تھے، لمبے لمبے خطاب کرتے تھے۔ جب کامل مرشد کے ہاتھ میں چڑھے نا تو پھر 10 منٹ کے بعد خطاب ختم کر دیتے۔ جب کامل مرشد کے ہاتھ چڑھ گئے نا تو مرشد نے وہ کام کیا، پھر پہلے یہ ہوتا تھا بڑے کاٹن کے سفید سوٹ کے ساتھ بڑے آکڑ کے آتے تھے، اس کے بعد سر جھکا کے آتے تھے، اور منبر پر جب پہنچتے تھے تو کئی بار رونے لگ جاتے تھے۔ پہلے یہ عالم ہوتا تھا، اتنے اچھے عمدے لباس کے ساتھ آتے تھے، جب کامل مرشد کے ہاتھ پہ چڑھے اس کے بعد پھر کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے۔ یہ کیا ہے کہ یا تو وہ بندہ 3 گھنٹے خطاب کرتا تھا یا پھر 10 منٹ پہ آ گیا، بس 10 منٹ کے بعد کہتے بس بھائی بس۔ اس لیے ہمیں بھی اولیاء کرام نے یہی سمجھایا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ نے فرمایا میرا فرمان بھی مانو، میرے محبوب کے فرمان پر بھی عمل کرو، میرے محبوب کے مقرب جماعت جو ہے ان کے فیصلوں پر بھی عمل کرو، ان کے فیصلوں پر بھی عمل کرو۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا انسان تھے، لیکن اس دور میں بھی کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد کہ جن کو اللہ کے قرآن نے جنت کا ٹکٹ دیا ہے، بے شک، سبحان اللہ، وہ 1 لاکھ کے قریب تھے اس وقت میں، لیکن فتویٰ صرف 4 دیتے تھے، سارے فتویٰ نہیں دیتے۔ بے شک، ٹکٹ جنت کا سب کو مل گیا، اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ 30واں سپارہ سورۃ بینہ میں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ کے تمام تر فیصلوں پر وہ راضی تھا۔ لیکن 1 لاکھ میں سے فتویٰ 4 دیتے تھے، سارے فتوے نہیں دیتے، ہر ایک کا فتویٰ نہیں چلتا، اور بات مختصر ہوتی تھی، اور وہ بات جو جامع بھی ہوتی تھی اور معنی بھی ہوتی تھی، اتنی لمبی لمبی گفتگو نہیں ہوتی۔ تو اس پہ فرمایا گیا جو تیسرا طبقہ ہے وہ اور خاص مقربین لوگوں کا ہے، جس میں ائمہ ہے، جن کو ائمہ فی الفقہ کہا گیا ہے، فقاہت کے امام، اور وہ اولو الامر ہیں کہ انہوں نے قرآن بھی اپنے سامنے رکھا اور حدیث پاک بھی سامنے رکھی اور اس کے بعد فیصلہ کیا۔ اب انہی فیصلوں کی روشنی میں
میں آپ کو حدیث پاک کا ترجمہ سناتا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا. تعارف اس لیے کرایا تاکہ آپ کو بات سمجھنا آسان. حدیث پاک میں آیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے اس رات کے اندر انسان کے بقیہ معاملات کا حساب ہوتا ہے. کیا مطلب؟ فرمایا اس رات کو لکھا جاتا ہے کہ اس انسان نے بقیہ زندگی میں عبادت کتنی کرنی ہے اور انسان نے عبادت سے کتنا دور رہنا ہے. اس انسان نے خیر کتنی کرنی ہے، شر کتنا اس سے ظہور ہونا ہے، اس نے عبادات کے معاملے میں کتنا کرنا ہے، خیر اس سے کتنا جاری ہوگا، شر اس سے کتنا ہوگا. یاد رکھنا جب انسان کے خیر والے معاملات بھی لکھے جائے، شر بھی لکھا جائے، اس کے صدقات بھی لکھے جائیں، اس کی نیکیاں بھی لکھی جائیں، اس کی برائیاں بھی لکھے جائیں، وہ تمام تر جب لکھی جاتی ہے تو جب یہ مکمل ہوتی ہیں اس کے بعد انسان کی جو روح ہے انسان کے جسم سے الوداع کر جاتی ہے تو یہ انسان کے نامہ اعمال کا حساب ہو جاتا ہے. سمجھ آ گیا مطلب کہ حدیث پاک کو لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں، ان کا معنی نہیں سمجھتے، اس رات کا مطلب نہیں سمجھتے. میں نے جمعے والے دن بتایا تھا کہ اس کے بارے میں 17 صحابہ سے روایت ہے. 17 صحابہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ پورے سال کی بابرکت رات ہے. فرمایا اس رات کے اندر انسان کے اعمال کا حساب لگتا ہے، حساب ہوتا ہے. یہ انسان اتنا کھانا کھائے گا، اس کے مقدر میں اتنا ہے، بقیہ اتنا رہ گیا، اور اتنے اللہ اس کو انعامات دیں گے، وہ انعامات اتنے کھائے گا، اتنے کے ساتھ ایسا کرے گا. یہ سارا کچھ اس کے لیے لکھا جاتا ہے اور جب وہ لکھا جاتا ہے تو اس کے بعد بقیہ پھر کچھ نہیں رہتا، پھر انسان کے اور اس روزی کے درمیان میں صرف موت. وہ کہہ دیتی ہے بھائی آج تک تو نے کھایا، اب تیرے مقدر میں دنیا کا کچھ نہیں رہا، اب میں تیرا جسم سے اب الوداع کہنے لگا. اسرائیل علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں، وہ آ کر روح انسان کے نکال لیتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی زندگی کے معاملات پورے ہو گئے. اور یہ بابرکت رات اس کے بارے میں آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پورے کے پوری رات کو جاگا کرتے تھے اور اللہ کی ذات کا ذکر کیا کرتے تھے. ہر ایک طرف آواز آیا کرتی تھی، کوئی کہیں اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی کہیں اللہ اللہ کر رہا ہے. اور وہ لوگ اپنے دل سے منوایا کرتے تھے، ان کے دل سے آواز نکلتی تھی، ان کا دل کہتا تھا کہ ہمارا رب کریم وہ ہے جس نے پوری کائنات بنائی. ان کے دل گواہی کر دیتے تھے. ہماری زبان کے الفاظ تو ہوتے ہیں لیکن وہ بھی پورے ادا نہیں ہوتے. ہم زبانی تو کہتے ہیں ہم اللہ کی ذات کو ماننے والے ہیں، اذان آتی ہے تب ہم مسجد میں نہیں آتے. اللہ فرماتا ہے دنیا کے اندر رہ کے اپنے رب کو یاد کرو. ہم رب کو یاد کرنے کے لیے اللہ اکبر مؤذن کہتے ہیں، ہم تب مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں. مسجد میں آ جاتے ہیں، جاتے ہوئے قرآن مجید کو اٹھا کے اس کی تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کو چومنے کے لیے تیار نہیں، نماز کے لیے ہم تیار نہیں، روزے کا وقت آتا ہے ہم تیار نہیں. اللہ نے کروڑوں روپے مالیت دے دیے، ہم نے حج کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ لاکھوں کروڑوں روپے دے دیے، ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے ہماری زبان سے بھی الفاظ صحیح نہیں ادا ہو رہے، ہماری زبان ہمارے ساتھ تعلق نہیں قائم رکھ رہی، ہمارا دل نہیں تعلق قائم رکھ رہا، ہمارا دماغ کا تعلق نہیں قائم کر رہا. ہم ہر ایک چیز سے علیحدہ رہتے ہیں. ہم ایک مسائل بتاتے ہیں لوگوں کو اور باہر جا کے لوگ کچھ کا کچھ سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب نے ایسے کیسے بتا دیا. اس کا کیا وجہ ہے کہ ہماری زبان سے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن ہماری زبان ہمارے دل کے ساتھ برابر نہیں ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، نعرہ تحقیق، حق جاریات، علماء حق اہل سنت زندہ باد. تو بتایا کیا جاتا ہے کہ یہ ہمیں نہیں پہلے بتایا گیا، ہمیں نہیں پہلے بتایا گیا. آپ آئے کب ہیں مسجد میں؟ آپ کب مفتی بنے ہیں؟ ہمیں مسائل کئی دفعہ اٹک جاتے ہیں، ہم مفتیان کرام کے در پہ جاتے ہیں، ہم مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں، ہم علماء کے در پہ جاتے ہیں.
کئی دفعہ ایسے مسائل ہوتے ہیں، ایک ایک حدیث کا مسئلہ سمجھنے کے لیے ہم مفتی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مفتی نہیں سمجھتے۔ علماء کی محفل میں ہم نے کبھی اپنے آپ کو مفتی نہیں سمجھا۔ ہم مسائل کے لیے مفتیان کرام کے دروازے کھٹکاتے ہیں، کئی دفعہ مسائل مشکل ہوتے ہیں اور عام عوام الناس کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ بات سمجھ لیں، میں نے جمعے والے دن اعلان کیا تھا، سنیت کس چیز کا نام ہے؟ سنیت اطاعت کا نام ہے، سنیت وفاداری کا نام ہے، سنیت وفا اشاری کا نام ہے، سنیت حبیب کے فرمان پر گردن کٹا جانے کا نام ہے، سنیت اس چیز کا نام ہے مسجدیں آباد کرو، سنیت اس چیز کا نام ہے اللہ کا فرمان آ جائے گردن کٹا دو آگے نہ جاؤ، سنیت اس چیز کا نام ہے قرآن کریم سے وفاداری کرو، سنیت اس چیز کا نام ہے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو، سنیت اس چیز کا نام ہے اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلو، سنیت اس چیز کا نام ہے صحابہ کو بھی اپنے ان کے پاؤں کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ، سنیت اس چیز کا نام ہے اولیاء کرام کی خاک ان کی پاؤں کی مٹی جو ہے اس کو لیو اپنے سر کا تاج سمجھو، اپنی آنکھوں کا سرما سمجھو، تب کامیابی ہے، ورنہ کامیابی ہے۔ میں نے پہلے بتایا سنیت اس چیز کا نام نہیں، بہت سارے غلط مسائل بھی آج کل نکلے ہوئے ہیں۔ میں جمعے والا دن کہا تھا سنیت اس چیز کا نام ہے، ادب کا نام ہے، سنیت ایک ایک جگہ پہ پاؤں پھونک پھونک کر رکھنے کا نام ہے۔ یہ پٹاخے بجائے گئے، یہ پٹاخے نہیں، یہ پیسوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، یہ رزق کو آگ لگ رہی ہے، سنیت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ صبح نہ کہنا سنیوں نے ایسا کیا، جس نے ایسا کیا ہے وہ اس نے غلط کیا ہے، وہ شیطان کے معاملات میں چلا، سنیوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ نہ کہنا کہ کل سنیوں نے پٹاخے بجائے، صبح کہا جائے گا سنیوں نے پٹاخے بجائے، بھائی ہمارے سنیت میں ایسے کوئی نہیں ہے۔ میں نے جمعے کو اعلان کیا، منبر پر اعلان کیا، آگ لگانا، رزق کو آگ لگانا اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں رزق کا احترام کرو، کملی والے مصطفیٰ کا فرمان آیا فرماتے ہیں رزق کا احترام کرو، صحابہ فرماتے ہیں رزق کا احترام کرو، اولیاء فرماتے ہیں رزق کا احترام کرو، اور رزق جب تمہارے پاس آ جائے استعمال کرنے کے بعد اس کے بعد پروردگار کا شکر ادا کرو، مالک ہم اس قابل نہیں تھے، تو نے ہمیں دیا، آئندہ کے لیے اس میں برکت فرما، ہم کسی غلط جگہ پہ اس کو استعمال نہ کریں۔ اور تو کہا جائے گا کہ سنیوں نے ایسا کیا، بھئی یہ سنیت نے منع کیا، میں نے منبر پر چڑھ کے اعلان کیا ہے، مرضی کسی کی کوئی مانے نہ، میں منوا نہیں سکتا کسی سے، لیکن بتا رہا ہوں قیامت والے دن میرے گربان کو نہ پکڑنا کہ مولویوں نے ہمیں بتایا نہیں، میں نے منبر پر بھی بتایا ہے، مسجد کے منبر پر بتایا ہے، 2 بار مصلی پر بیٹھ کے بتایا ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، حرام ہیں، رزق کو آگ لگانا حرام ہے، یہ سنیت نہیں ہے، سنیت اس چیز کا نام ہے۔ سنیوں نے وہ کام کیے ہیں جو کام کرنے کے تھے، سنیوں نے تو لنگر جاری کیے ہیں۔ کل ہم بیٹھے تھے، وہاں پر کچھ علماء بھی تھے اور مفتی احمد یاسر سیالوی صاحب بھی بیٹھے تھے، تو وہاں پر ایک بندے کا ٹیلی فون آیا، وہ کہنے لگا کہ ہمارا بچہ بیمار ہے، ہم نے گوشت لیا ہے، اس کے سر سے پھیر کے ہم ڈالنا چاہتے ہیں، کہاں ڈالیں؟ سر سے پھیر لیا ہے، اب ہم ڈالنا چاہتے ہیں، کہاں ڈالیں؟ تو ہم نے کہا پہلے یہ آپ بتائیں کہ آپ کو سر سے پھیر کر پھینکنے کا بتایا کس نے؟ جس نے بتایا اس کے در پہ جاؤ۔ کب تمہیں سنیوں نے کہا ہے؟ سنیت اس چیز کا نام نہیں ہے، سنیت کہتی ہے 4 سپارہ گواہ پہلی آیت مبارکہ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہو، وہ چیز نہ کرو جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ صدقہ اس کی طاقت اور قوت کتنی ہے، آمنہ کے لال کا فرمان سنو، آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب اللہ نے کائنات کو بنا دیا اور کائنات کے اندر مضبوط ترین چیز اللہ نے بنائی ہے جس کے ذریعے انسان اپنی قوت حاصل کرتا ہے، وہ دنیا میں لوہا ہے، فرمایا کہ لوہا کے بعد اللہ نے جو طاقت رکھی ہے، جو بہت مضبوط طاقت ہے، وہ اللہ نے طاقت رکھی ہے کس کے اندر؟ فرمایا اللہ نے طاقت رکھی ہے زمین میں۔
یہ زمین مضبوط ہے، اور زمینوں کے اندر پھر اللہ نے طاقت جو رکھی ہے وہ پہاڑ کو طاقت دی ہے کہ اتنی بڑی زمین کو پکڑ کر کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے جو طاقت دی ہے، فرمایا اس کے بعد اللہ نے طاقت دی ہے آگ کو، کہ آگ جس چیز پر لگائی جائے وہ ساری کی ساری کو راکھ بنا کے رکھے۔ اس کے بعد اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے آگ کے بعد، یا آمنہ کے لال کا فرمان ہے، فرمایا اس کے بعد اللہ نے طاقت دی ہے پانی میں، بڑی بڑی آگ کو پانی بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ پھر آگ کے بعد پانی کے بعد اللہ نے ہوا کو طاقت دی کہ ہوا آتی ہے بڑے بڑے پانی کو، اور ہوا اپنی قوت اور طاقت سے پانی کو باہر پھینک دیتی۔ اس کے بعد اللہ نے کسی چیز کو طاقت دی ہے تو دنیا میں وہ صدقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جس چیز کو طاقت دی ہے وہ صدقہ ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے جب بندہ صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنے کے بعد بڑی بڑی آفات آنے والی ہوتی ہیں، مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں، اور انسان کے گناہوں کے سبب آسمان سے پہاڑ ٹوٹنے والے ہوتے ہیں۔ جب صدقہ آتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، سارے کے سارے پہاڑ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جب صدقے کا اتنا بڑا نام ہے تو صدقہ اتنی بڑی طاقت اور قوت والی چیز ہے، تو جب دیا کرے اچھی چیز کا دیا کرے، اور دیا بھی اس کی کرے جو اچھا انسان ہو، تاکہ اچھے انسان تک اچھی چیز پہنچے۔ اچھے لوگوں کو دیا کرے، وہ آپ کی چیز کا قدر کرے، احترام کرے۔ کل شب برات ہے جو آپ کو اللہ نے طاقت دی ہو، شب برات کا دن ہے، کل آپ بہت سارے لوگ کریں گے، لیکن میں نے حدیث پڑھی ہے اس حوالے سے، بہت سارے احباب روزہ بھی رکھیں گے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو روزہ قبول فرمائے جن لوگوں نے ابھی سے نیت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو روزہ رکھنے کی قوت عطا فرمائے۔ یہ جو روزہ ہے، جو انسان روزہ رکھیں گے، آپ علیہ السلام کا فرمان آ گیا، فرمایا جو روزہ رکھتا ہے پھر شام کو افطار کرتا ہے، افطاری کے وقت میں جو اس کو افطار کرا دے گا، روزہ دار کو جو افطار کرا دے گا، فرمایا اس کو بھی اتنا ثواب مل جائے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے سے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا روزہ دار تجھے پریشانی نہ ہو کہ میرے روزے میں شاید کمی آ جائے گی، فرمایا لا ينقص من اجر الصائم ثم شيئا، پریشان نہیں ہونا، تیرے روزے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ سرکار کا فرمان آ گیا، فرمایا پریشان نہ ہونا، تیرے روزے میں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی، تیرا روزہ اسی طرح برقرار رہے گا، تیرے روزے کی شان رہے گی، اسی طرح وقار و قوت رہے گا جس انداز سے تو نے رکھا ہے، اور جو تجھے افطار کرا رہا ہے جتنا ثواب تجھے ملا اتنا ہی اس کو ملا۔ اس لیے جن احباب نے کل صدقہ خیرات کرنا ہو، ختم شریف کرانا ہو، تو کوشش کرنا پچھلے ٹائم کرنا، تاکہ افطاری کے وقت میں روزے داروں تک بھی چیز آپ کی پہنچ جائے۔ پہلے ٹائم نہیں، پچھلے ٹائم کوشش کرنی ہے، پچھلے ٹائم کرنا ہے۔ اس لیے فرض واجب نہیں ہے، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، نیکی ہے۔ اور فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں جس وقت کے بندہ گڑ گڑا کر روتا ہے، اور وہ رونے کا طریقہ کار فرمایا وہی ہے جو اولیاء کرام نے بتایا، پہلے رو کر اللہ کی ذات کو یاد کرو، پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، پھر اللہ کے سامنے اپنی عرض کرو، یا اللہ یہ بندہ تیرے سامنے حاضر ہے، بڑا کمزور ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا۔ یہ کیسے کمزوری کا؟ یہ زبان سے بھی کہا جائے اور دل سے بھی کہا جائے۔ یہ بابرکت رات ہے جس کے وسیلے سے میں اتنے لمبے ٹائم کو نہیں لیتا، ابھی ذکر شروع کرتے ہیں۔ ایک ساتھی یہ ساری لیٹیں بند کر دو، پنکھے نہیں، لیٹیں بند کر دو۔ آج سارے ساتھی اس انداز میں نہ بیٹھو کہ سیدھے ہو کر بیٹھ رہا ہے۔ ہر بندہ اپنے دل کی طرف توجہ کرے، اپنے سامنے توجہ کر کے اس کے بعد ذکر ہوگا۔ جو بچے ہیں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اگر کوئی بدمزگی کرے تو اس کا کیا ہے؟ لیٹیں بند کر دو، کوئی لائٹ نہ جلتی ہوئی ہو، مسجد کے اندر کی تمام لائٹ بند۔ ذکر کے بعد پھر مراقبہ ہوگا، مراقبے کے بعد پھر دعا ہوگا۔